بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کورس کا آج 5واں لیکچر ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں وہ کون سے اذکار ہیں جن کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے، اور اس میں ہم نے قیام کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام نے جو اللہ کا ذکر کیا، یعنی سورہ فاتحہ تو وہ ذکر ہے جو شریعت کے اندر لازمی قرار دیا گیا ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کے کسی حصے کی تلاوت بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر حضور نے کیا اذکار پڑھے، کیا آداب تعلیم کیے، ان کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اب قرأت کے بعد کیا حضور نے دعائیں مانگی، یہ کیا اذکار حضور سے منسوب احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، آج انشاءاللہ ہم یہاں سے بات شروع کریں گے۔ اس حوالے سے ہمیں جو روایت ملتی ہیں ان میں ایک روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد کی آخری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کے بعد بھی بعض اوقات دعائیں کرتے تھے۔ انہیں عام طور پر قنوت کی دعائیں کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے ایک بڑی مشہور دعا جو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو آپ نے سکھائی تھی، اس کے الفاظ اس طرح ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی آ رہی ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر کے ہدایت دے جنہیں تو نے ہدایت دی ہے۔ وعافنی فی من عافیت، اور ان لوگوں میں شامل کر کے عافیت دے جنہیں تو نے عافیت دی ہے۔ وتولنی فی من تولیت، اور ان میں شامل کر کے دوست بنا جنہیں تو نے دوست بنایا ہے۔ وبارک لی فیما آتیت، اور ان چیزوں میں برکت دے جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ وقنی شر ما قضیت، اور ان چیزوں کے شر سے بچا جو تو نے میرے لیے طے کر دی ہیں۔ فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اس میں شبہ نہیں کہ تو حکم لگاتا ہے، تو فیصلہ کرتا ہے، اور تیرے خلاف کوئی جا کر فیصلہ کر نہیں سکتا، تجھ سے اوپر کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا۔ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پروردگار جسے تو دوست بنا لے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی حضور نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا جو اظہار یہاں پہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی ہیں، اس کی کرم نوازی کو جس طرح بیان کیا ہے، اور پھر جس طرح اس سے مانگا ہے، بڑی قیمتی دعا ہے۔ پھر آخری جملہ ہے تبارک ربنا و تعالیت، بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے تیری ذات اے ہمارے پروردگار، اور تو بہت بلند بھی ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو حضور نے تہجد کی نماز میں پڑھی بھی، اور اپنے نواسے حضرت حسن کو تعلیم بھی کی۔ اس کے بعد حضور رکوع کرتے تھے، تو رکوع کے جو اذکار ہمیں روایات میں ملتے ہیں ان کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ ایک بات تو حضور نے یہ کہی تھی کہ رکوع کے عالم میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے کسی نے کرنے کی کوشش کی ہوگی، تو حضور نے منع کیا اور ہدایت کی کہ اس کے بجائے لوگ اپنے پروردگار کی عظمت کو بیان کریں۔ تو ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کی وہ مانع تھے، اس لیے کہ اس کا اصل موقع قیام میں ہی ہے۔ اچھا، آپ خود جب رکوع کرتے تھے تو سبحان ربی العظیم، عام طور پر ہم لوگ یہ ذکر کرتے ہیں، بڑا خوبصورت یہ پاکیزہ کلمہ ہے، پاک ہے میرا پروردگار بڑی عظمت والا، تو آپ اسے پڑھتے اور اس کی تکرار کرتے، بار بار پڑھتے۔ اس کے علاوہ بھی اذکار ہمیں ملتے ہیں، ایک ذکر یہ ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ہر عیب اور برائی سے پاک ہے وہ اللہ جو روح الامین کا اور فرشتوں کا پروردگار ہے۔ ایک اور ذکر ہم اس طرح ملتا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ ہے ہمارے پروردگار تو پاک ہے اور ستودہ صفات بھی، یعنی ہر قسم کی خوبیاں تیرے اندر جمع ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ ایک اور ذکر جو بڑا ہی خوبصورت ذکر ہے اور بڑی غیر معمولی اس کی اہمیت ہے، اس طرح ہمیں ملتا ہے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت انت ربی خشع سمعی و بصری و دمی و لحمی و عظمی و عصبی للہ رب العالمین، اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی رکوع کیا، تجھ ہی پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو تیرے ہی حوالے کیا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا۔ تو میرا پروردگار ہے، میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا خون اور میرا گوشت اور میری ہڈیاں اور میرے پٹھے سب اللہ پروردگار عالم کے حضور میں جھکے ہوئے ہیں، عجز گزار ہیں، یعنی خدا کی خشیت کے سامنے سب سر بسجود ہیں۔ تو یہ حضور کی شخصیت ہے جو جھلک رہی ہے ان اذکار کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا، خشیت کا تعلق تھا،
خدا کی عظمت اور کبریائی کا جو احساس جس میں حضور زندگی گزارتے تھے، یہ اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ تیرے سامنے میں جھکا ہوں، تجھ پہ ایمان لا کے جھکا ہوں، تیرے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، تجھ پہ بھروسہ کیا ہے، تو میرا رب ہے، اور پھر پورا وجود جسم کا ایک ایک حصہ تیرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے رات کی نماز میں رکوع کی حالت میں یہ الفاظ بھی ہمیں ملتے ہیں، سبحان ذی جبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے وہ ذات جو قہر و تصرف اور بڑائی اور عظمت کی مالک ہے، یعنی وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، ساری بڑائی اسی کی ہے، ساری عظمت اسی کی ہے۔ رکوع سے جب آپ کھڑے ہوتے قومے میں تو اس موقع پہ بھی ہمیں اذکار ملتے ہیں۔ رکوع کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو جس وقت وہ جو شریعت میں مقرر کردہ کلمہ ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو اس کے بعد کچھ الفاظ کا آپ اضافہ کرتے جو اس طرح ہمیں ملتے ہیں، ربنا لک الحمد، اور پھر کبھی اس طرح ہوتا کہ ربنا ولک الحمد، اور کبھی اللہم کے الفاظ کا اضافہ کر دیتے، مطلب یہ کہ پروردگار ہم تیرے ہی لیے ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی جس کو حضور دہراتے تھے، اس لیے کہ وہاں پہ کہیں یہ بات گئی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اللہ نے اس کی سن لی۔ تو حضور ہی گویا کہ تاکیدیں مزید کرتے تھے کہ ہم تو تیرے ہی لیے، اس موقع پہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو حضور کی نماز ہے بڑی ہی زندہ نماز تھی، یعنی حضور کی نماز کیفیات سے بھرپور تھی، احساسات سے بھرپور تھی، یہ ایک زندہ نماز تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہستی خدا کے سامنے ہے، وہ جو حالت احسان جسے حدیث میں کہا گیا ہے، خدا کے سامنے ہے، خدا کو دیکھ رہی ہے گویا کہ، اور پھر اس کے بعد جو کیفیت طاری ہوتی ہے تو پھر حضور کی شخصیت میں وہ جھلکتی ہے۔ تو نماز کا حسن، نماز کا کمال، نماز کی خوبی اگر دیکھنی ہے تو وہ حضور کی نماز میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد بعض مزید الفاظ ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، وہ بڑے خوبصورت کلمات ہیں۔ مسلم کی ایک روایت ہے جس میں وہ الفاظ اس طرح آئے ہیں، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، یعنی اللہ کی حمد ہے اتنی کہ اس سے زمین و آسمان بھر جائیں، اور اس کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر جائے۔ اہل الثناء والمجد، ثنا تیرے لیے ہے اور بزرگی بھی تیرے ہی لیے، تعریف ہی نہیں ہے بلکہ ثنا جو ہے یعنی جو خوبی بیان کرنے کا عمل ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کرنے کا عمل ہے، اس کے جمال و کمال کو بیان کرنے کا عمل ہے، وہ حضور جاری رکھتے ہیں کہ ثنا تیرے لیے ہے اور بزرگی بھی تیرے لیے ہی۔ احق ما قال العبد، بندوں کی اس بات کے لیے تو ہی حقدار ہے، یعنی بندہ اگر حمد کرتا ہے، تیری کبریائی بیان کرتا ہے، تیری عظمت بیان کرتا ہے، تو اس دنیا میں یہ صرف تجھے ہی زیبا ہے، تیرے سوا کسی کا یہ حق نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَكُلُّنَا لَكَ الْعَبْدُ، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیری گرفت سے بچنے کے لیے کسی کی عظمت اور بزرگی اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یعنی خدا کے پاس سارا اختیار ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے روک لے، جس کو چاہے عطا کرے، اور کوئی خدا کے بالمقابل نہیں آ سکتا۔ تو یہ گویا کہ خدا کی ایک طرف پرستش ہے، اور ساتھ ساتھ خدا کی ذکر اس کی صفات کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ جو واقعتاً اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ یہ جو الفاظ یہاں پہ نقل ہو رہے ہیں تو روایات میں ان کی مختلف ورژن آتے ہیں، تو کسی دوسری روایت میں آپ کہیں پڑھیں گے کہ ان میں کوئی کلمہ، کوئی جملہ آگے پیچھے ہوگا یا کہیں اضافہ ہوگا، تو یہ مت سمجھے گا کہ یہ ایک ہی فکس ذکر ہے۔ روایت میں جیسے اس کے حوالے سے ملتا ہے کہ یہ دعا مختلف ورائٹی میں آتی ہے، مختلف الفاظ میں آتی ہے، اسی طریقے سے اس موقع پر یہ ربی الحمد کے الفاظ بھی ہمیں روایات میں ملتے ہیں۔ اسی طرح اس موقع پر یعنی قومے کی حالت میں نماز کی آخری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص دعا بھی ثابت ہے۔ یہ واقعہ ایک خاص واقعہ تھا۔ ایک موقع پہ 70 صحابہ اکرام کو جو کہ قرا بھی تھے، دین سکھانے کے لیے ان کو بھیجا گیا، بلکہ دھوکے سے لے جایا گیا اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ ہمیں کتب سیرت کے اندر ملتا ہے بئر معونہ کے عنوان سے، اور اس موقع پہ حضور کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ نے 1 ماہ تک کم و بیش اس موقع پر بد دعا کی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا تھا،
اور پھر اس کی شکل جو روایت میں بیان کی گئی ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے بلند آواز سے دعا کر رہے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے آمین کہہ رہے تھے. تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے اس موقع کے اوپر. اسی طرح آپ کا ایک ارشاد یہ بھی ہے جو اسی موقع کے لیے ہے کہ جب سمیع اللہ لمن حمدہ امام کہے، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو اس کے جواب میں اللہم ربنا لک الحمد کہو، اس لیے کہ جس کی یہ بات فرشتوں کی بات سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور کسی شخص نے اس موقع پر کچھ مزید الفاظ اپنی طرف سے کہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یعنی بہت زیادہ ہم پاکیزہ اور بڑی بار برکت، تو آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ ان الفاظ کو لکھنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے سبقت کی کوشش کر رہے ہیں. اس روایت سے دیکھیے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو اذکار ہیں نہ تو یہ فکس اذکار ہیں اور نہ ان کی کوئی زبان ہے، اس لیے کہ یہ ایک اور شخص نے یہ ذکر کیا ہے، حضور نے اسے سنا اور اس کی بڑی تحسین کی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا شخص تو شریعت نہیں سکھا سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا ہی کام ہے. تو ایک دوسرے شخص نے، ایک صحابی نے یہ الفاظ ادا کیے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جو ان کی مادری زبان تھی اس میں اللہ کی حمد کی. تو یہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے بھی چاہیں تو حضور کے اذکار کے علاوہ کوئی ذکر کر سکتے ہیں، خدا کی حمد و تعریف کر سکتے ہیں. اگر ہماری زبان عربی ہے، پیدائشی زبان، مادری زبان، تو عربی میں کریں گے. کسی کو عربی آتی ہے تو اس میں کرے گا، اور جس کی پنجابی ہے، سندھی ہے، اردو ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، کوئی اور زبان ہے تو اپنی زبان میں کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. یہ اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اس کے بعد سجدے کے اذکار ہیں. تو اس موقع پہ بھی اس طرح رکوع میں حضور نے منع کیا تھا، سجدے میں بھی حضور نے قرآن مجید کی تلاوت سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے قریب تر ہوتا ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو. یعنی اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے اور اس سے مانگنا ہے، اس لیے کہ یہ بڑی قربت کا موقع ہے. قرآن مجید میں آیا ہے بس وقترب، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ. تو اس حال میں یا تو اللہ کی یاد، اس کا ذکر، اس کی کبریائی کا بیان ہوگا، یا پھر یہ کہ اس سے کچھ مانگا جائے گا. تو اب حضور کے جو اذکار ہمیں ملتے ہیں ان میں سے ایک تو وہی مشہور ہے جو ہم بھی پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار سب سے بڑھ کر. اس کے علاوہ بھی بہت سے اذکار ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یعنی ہر عیب اور برائی سے پاک ہے وہ روح الامین اور فرشتوں کا پروردگار. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار تو پاک ہے اور ساری خوبیوں کا مالک بھی ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے. ایک اور ذکر ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. بڑے خوبصورت استغفار ہے، اے اللہ میرے کو سب گناہ بخش دے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، پچھلے بھی اور اگلے بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی. سجدے کی ایک اور بڑی خوبصورت دعا اس طرح آتی ہے، اللہم لکا سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا اور تجھ ہی پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو تیرے ہی حوالے کیا. میرا چہرہ اس ہستی کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اسے بنایا اور اس کی صورت گری کی، پھر اس میں کان اور آنکھیں بنا دی. بڑی بزرگ، بڑی فیض رساں ہے وہ ہستی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. بڑی خوبصورت یہ دعا ہے. یعنی سجدہ کیا ہے؟ خدا کی کبریائی کا بیان، اس کی عظمت کا آخر بیان، جس میں انسان اپنی پیشانی اور اپنی ناک بھی خدا کے سامنے رگڑ رہا ہے. تو اس موقع پہ حضور نے بڑے خوبصورت اسلوب میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی کہ تجھ پہ میں ایمان لایا، تجھ پہ سجدہ کیا، اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، اور تو کون ہے؟ میری ماں کے پیٹ میں تو نے میری آنکھیں بنائی اور میرے کان بنائے. اور کبھی آپ اس عمل کو دیکھیے، اب تو خیر ہم دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، سارا مواد انٹرنیٹ پہ، کہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے انسان، اور پھر اس لوتھڑے سے کس طریقے سے آنکھیں نمودار ہوتی ہیں اور کان نمودار ہوتے ہیں. تو خدا کی قدرت کا ایک عجیب و غریب نمونہ ہے، ایک معجزہ ہے. جیتا جاگتا انسان کا اپنا وجود ایک معجزہ ہے کہ گوشت کا لوتھڑا کس طرح ایک جیتا جاگتا، ہنستا بولتا، دیکھتا سنتا انسان بن جاتا ہے. تو خدا کی قدرت کے اس پہلو کو، اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، اس کی بزرگی بیان کرتے ہوئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں جس خوبی سے بیان کیا ہے، تو یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو ہر حال میں سنی جاتی ہیں اور قبول کی جاتی ہیں۔ پھر رات کی نمازوں میں بھی آپ سے دعائیں منقول ہیں۔ ایک دعا یہ ہے، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، یعنی پروردگار تو پاک ہے، خوبیوں والا ہے، ستودہ صفات ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اے اللہ تو میرے کھلے اور چھپے سب گناہ بخش۔ یعنی انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اللہ کے حضور معافی مانگنے کا ایک طریقہ ہے جو حضور نے ہمیں سکھایا۔ اور پھر ایک بہت خوبصورت پھر روایت آگے ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے، ثنا کی ہے۔ حضور نے فرماتے ہیں، اللہم اعوذ برداک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری ناراضی سے، تیری رضا اور تیرے عذاب سے تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے پروردگار، میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے بڑی خوبصورت بات ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قہر سے، اس کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا جب وہ پکڑنے کا فیصلہ کر لے۔ صرف یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہستی ہے کہ جب بندے کے حق میں یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ یہ زد میں آ گیا، یہ پکڑ میں آ گیا، اس نے نافرمانی کی، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو آگے بڑھتی ہے اور بڑے سے بڑے مجرم و خطا کار کو معاف کر دیتی تھی۔ یہ تو خیر اس ہستی کا بیان ہے کہ جس کے ہاں کسی گناہ کا ذکر ہی نہیں، لیکن دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کس طرح، تو یہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ حضور اصل میں ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ خدا کی عظیم ہستی سے کیسے استغفار کرنی چاہیے۔ اور پھر جو بڑی خوبصورت آخر میں بات ہے کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ تیری ثنا کا حق ادا کر سکوں، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی ثنا، اپنی تعریف کی۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت دعا، اللہم اجعلنی فی قلبی نورا وفی سمی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وجعلنی نورا۔ اے اللہ تو میرے دل میں نور پیدا کر دے، اور میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، اور میرے دائیں اور میرے بائیں سے نور پیدا کر دے، اور میرے آگے اور پیچھے نور پیدا کر دے، اور میرے اوپر اور نیچے نور پیدا کر دے، اور پروردگار تو مجھے سراپا نور بنا دے۔ یہ نور کیا ہے؟ اصل میں ہدایت کا نور ہے۔ جس چیز کی طرف حضور اشارہ کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، ہدایت کا نور ہے۔ اصل میں یہ ہدایت ہے جو انسان کو ہر مقام پر بالکل ٹھیک جگہ لگتی ہے، بالکل ٹھیک جگہ پر رکھتی ہے۔ اور شیاطین جب آتے ہیں تو پھر وہ تاریکیاں لے کے آتے ہیں، وہ بھٹکا دیتے ہیں انسان کو۔ جس طرح اندھیرے میں انسان بھٹک جاتا ہے، تو روشنی میں انسان کو راستہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، تو دل بھی انسان کا روشن ہو، باہر بھی روشنی ہو، تو انسان ہمیشہ جادہ حق کے اوپر اور صراط مستقیم کے اوپر قائم رہتا ہے۔ اس کے بعد جلسے کے اذکار ہیں جو اس طرح بیان ہوئے، رب اغفر لی، پروردگار تو مجھے بخش دے۔ تو یہ ایک دعا ہے، اس کی تکرار روایات میں آیا کہ حضور کرتے تھے، بار بار دہراتے تھے کہ پروردگار مجھے بخش دے۔ اور پھر رات کی نمازوں میں یہ دعا بھی روایت کی گئی اس موقع پر، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، ہدایت دے اور رزق عطا فرما۔ یہ دیکھیے کتنی خوبصورت اور جامع دعائیں ہیں، اور حضور کی دعائیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سب سے قیمتی چیز ہے جو ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حضور کا تعلق تھا وہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر دعاؤں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ یہ بالمعنی روایت نہیں ہوتی، بلکہ باللفظ روایت کیا جاتا ہے۔ یعنی حضور نے یہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ دعائیں سکھائی جاتی ہیں، یہ لوگ یاد کرتے ہیں، تو بین ہی وہی الفاظ آگے نقل ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں جو جمال ہے، جو اس میں بلاغت ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ کمال ہے، وہ آخری درجے پہ پہنچی ہوئی ہے۔ پھر قادہ ہے، قادے میں بھی حضور بیٹھتے تھے، تو اس موقع پر حضور نے جو کچھ سکھایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن یہ میں واضح کر چکا ہوں پہلے بھی، پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ جو نماز کا قادہ ہے جو آخر میں ہم بیٹھتے ہیں، یہ اصل میں دعاؤں کے لیے خاص ہے، اور حضور سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ یہ دعاؤں کا موقع ہے۔ اور اس میں صحابہ کا ایک جو طریقہ تھا اس کی حضور نے اصلاح کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں ہوتے تو اس طرح کہتے، اللہ کے بندوں کی طرف سے اس پر سلامتی ہو، پھر فلاں پر سلامتی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، یہ مت کہو کہ اللہ پر سلامتی ہو، اس لیے
کہ اللہ تو خود سراسر سلامتی ہے، اس کے بجائے یہ کہنا چاہیے. اب حضور نے پھر وہ الفاظ سکھائے. یعنی پہلے سمجھنے مسئلہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کا موقع ہے نا، تو دعا حضور نے سکھا رکھا ہے کہ ایسے نہیں مانگتے، بلکہ پہلے اللہ کی ہم تسبیح تعریف کرتے ہیں. تو اس موقع پر لوگ اپنی طرف سے ظاہری باتیں وہ کر رہے تھے، تو جب اپنی طرف سے کر رہے تھے تو کسی غلطی کا امکان تو رہتا ہے. تو یہ بالکل وہی واقعہ ہوا ہے کہ لوگ اپنی طرف سے کر رہے تھے اور اس میں ایک غلطی ہو گئی تھی، اور غلطی حضور نے نشاندہی کر دی کہ اللہ پہ سلامتی بھیجنا. یہ بڑی محبت سے یہ کام کیا، لیکن اس میں باعتبار حقیقت ایک چیز غلط ہو گئی تھی کہ سلامتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ محفوظ رہیں، آپ مامون رہیں، آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچے. تو اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی آتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو کیا سلامتی کی دعا دے سکتے ہیں یا ہم کیا سلامتی بھیج سکتے ہیں؟ تو حضور نے اس کی کریکشن کی کہ نہیں، اس طرح نہیں کہو. اللہ تعالیٰ تو سلامتی، سراسر سلامتی، وہ تو امن دیتا ہے، وہ تو سلامتی دیتا ہے. پھر حضور نے سکھایا ہے کہ اصل میں کہنا کیا چاہیے. تو یہ حضور ظاہر یہ کام بھی کرتے تھے حضور. لیکن ونس اگین اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور نہ صرف یہ کہ خود نماز میں مختلف اذکار کرتے تھے، بلکہ صحابہ بھی کرتے تھے. تو ایک غلطی چونکہ ہو گئی تھی، اس لیے یہ چیز بہت زیادہ نمایاں ہو کے پھر سامنے آ گئی. اور اب یہی وہ چیز ہے جو ہم نمازوں میں عام طور پہ پڑھتے ہیں. یہ اتحیات کہلاتی ہے، اور اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. التحیات للہ والصلوات وطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. دیکھیے اس میں بالکل وہی ہوا ہے، ساری سلامتیاں موجود ہیں، ساری دعائیں موجود ہیں. صرف اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو چیز کہنی چاہیے وہ حضور نے کریکٹ کر دی. یعنی تمام نیاز کا مطلب ہوتا ہے عقیدت و محبت کا ہر جذبہ. تمام پاکیزہ اعمال، تمام دعائیں سب اللہ کے لیے. یعنی اللہ کی خدمت میں سلامتی نہیں پیش کرنی، بلکہ عقیدت و محبت، دعائیں اور پاکیزہ عمل یہ ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں. اور پھر سلامتی ہے کس کے اوپر سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ جس کا حق ہے وہ ہمارے نبی ہیں. تو ان کے اوپر سلامتی کی دعا اور ان کی اللہ تعالیٰ کی برکتوں کی، رحمتوں کی دعا. اور پھر ہم خود دعا مانگنے والے اس کے مستحق ہیں، اس کے ضرورت مند ہیں کہ اپنے لیے سلامتی کی درخواست کریں. تو حضور نے یہ بھی سکھایا اپنے کے لیے بھی یہ دعا کرو، اور سب اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی یہ دعا کرو کہ ہم پہ بھی سلامتی ہو، اور سب اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی ہو. اور پھر حضور نے یہ وضاحت کی ہے کہ تم اس طرح کہو گے تو تمہاری یہ دعا ہر اس بندے کو پہنچ جائے گی جو آسمان میں ہے یا زمین و آسمان کے مابین کہیں ہے. یعنی یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں فرشتے بھی آ گئے، اور اس میں جنوں میں سے جو صالحین ہیں وہ بھی آ گئے. اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. پھر آپ نے آخری بات یہ کہی کہ اس کے بعد بندہ جو چاہے اپنے لیے دعا کر سکتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو حضور نے واضح کر دی کہ یہ دعا کا ہی موقع ہے. دعا اس موقع پہ اگر ہو رہی ہے تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے پہلے اس کی حمد تسبیح تعریف کا یہ طریقہ ہے. اور یہ جو روایت ہے یہ بہت سے صحابہ کرام سے منقول ہے. لگتا ہے کہ حضور نے بہت اہتمام سے پھر لوگوں کو سکھائی تھی، الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ. اتحیات کے بعد حضور نے اسی موقع پر یعنی قادے کے موقع پر ہمیں درود بھی سکھایا، یعنی صحابہ کرام کو درود بھی سکھایا ہے. اور یہ کس طرح روایت میں آتا ہے کہ ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ ہم سعد بن عبادہ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ انصار کے ایک سردار تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے. تو ایک اور صحابی بشیر بن سعد نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر رحمت بھیجنے کا حکم دیا ہے، وہ جو سورہ احزاب میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر رحمت بھیجنے کا حکم دیا ہے. آپ بتائیے کہ ہم آپ پر کس طرح رحمت بھیجیں. حضور اس پر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوا کہ کاش کوئی بات نہ پوچھتے. پھر آپ نے فرمایا تمہیں اس طرح کہنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یہ وہ درود ہے جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعض ویریشن بھی آتے ہیں. ترجمہ اس کا سب کو معلوم ہی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں کہ اے اللہ تو محمد اور ان کے خاندان پر رحمت فرما، جس طرح تو نے ابراہیم کے خاندان پر رحمت فرمائی، اور محمد اور ان کے خاندان پر اپنی برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم کے خاندان پر پورے عالم میں اپنی برکت نازل کی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ تو بزرگ اور ستودہ صفات ہے. حضرت ابراہیم کے متعلق ہم جانتے ہیں
کہ ہدایت کا پورا جو سمجھیے سورس ہے جدید تمدن کے آغاز کے بعد 4000 سال پہلے، وہ حضرت ابراہیم کی ذات کو بنایا گیا اور ان کے خانوادے کو بنایا گیا، اور پھر وہ لوگ جو آپ کے ساتھ شامل ہوئے. تو یہ خدا کی غیر معمولی عنایت تھی جو آپ کے حال پہ ہوئی. اور پھر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا اور آپ کے صحابہ کو حاصل ہو گیا. تو یہ جو درود سکھایا گیا یہ اسی حقیقت کا بیان ہے. یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ اس درود کی مختلف ویریشن ہیں، الفاظ کے کچھ معمولی سے اختلافات کے ساتھ یہ درود آیا، تو کوئی بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. اور یہ ظاہر بات ہے کہ وہ چیز ہے جس پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. حضور نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک دفعہ رحمت بھیجی اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ انتہائی برکت والی چیز ہے. اس کے علاوہ جس موقع پر جو حضور کی دعائیں ہم تک پہنچی ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. بندہ مومن کی یہ سب سے بڑی حاجت ہے کہ آخرت کی زندگی میں اسے جہنم سے بچایا جائے، اور جہنم سے اگر بچا لیا گیا تو جنت میں داخلہ ہوگا، اور تو کوئی آپشن ہے نہیں. تو گویا کہ دونوں چیزیں اس میں جمع ہو گئی. اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی موت کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس موقع کے اوپر جب فیصلہ ہو تو عذاب کا نہ ہو بلکہ رحمت کا ہو. اور پھر جو موجودہ زندگی ہے، یعنی پہلے آخرت، پھر برزخ، اور پھر موت و حیات کی آزمائش سے پناہ چاہتا ہوں. یعنی میری زندگی ہو وہ بھی عافیت والی ہو، آسانی والی ہو، ایمان والی ہو، ہر طرح کی رحمت و برکت ہو، اور پھر موت کے وقت بھی یہ ساری چیزیں مجھے حاصل ہوں. اور پھر یہ جو بڑی پیش گوئیاں دیگر روایات میں بھی کی گئی ہیں، مسیح الدجال کی آزمائش، تو اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ چیز بھی اس روایت کے اندر شامل ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. بڑی خوبصورت استغفار ہے. اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہ وہی چیز ہے جس کی میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے جو آثار ہیں وہ اس کائنات میں نقش ہو جاتے ہیں، اور کوئی اس کو نہیں مٹا سکتا. کوئی مٹانا بھی چاہے تو نہیں مٹا سکتا سوائے خدا کے. تو حضور یہی کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. تو اس لیے پروردگار تو اپنی بخشش سے، اپنی خاص کرم نوازی سے میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. اس میں شبہ نہیں کہ تو بخشنے والا ہے اور تیری شفقت ابدی. یہ بات بھی سمجھ لیجیے، قرآن مجید میں بھی یہ بات آئی ہے، یہاں بھی یہ بات آئی ہے کہ بخشش بھی مانگ رہے ہیں اور رحمت بھی مانگ رہے ہیں. دیکھیے بعض اوقات بخشش ہوتی ہے بہت سختی کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ معاف تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی مصیبت میں ڈال دیے، اس کو ذریعہ بنا دیے. تو بخشش کے ساتھ ہمیشہ رحمت بھی مانگنی چاہیے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں اور آسانی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. تو یہ اس کا ایک پہلو ہے، اور بھی طرح کے کئی پہلو ہیں لیکن اس وقت موقع نہیں ہے. میں نے ایک اہم پہلو کی یہاں وضاحت کر دی. اس موقع کی ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم. یا اللہ جو کچھ میں نے کیا اور جو کچھ نہیں بھی کیا اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ نہیں کر رہے ہوتے اس سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو حضور نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اس طرح بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے جو حضور سے نقل ہوتی ہے، اللہم بعلمک الغیبی وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیر لی. اللہم واسألک خشیۃ فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ينفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنۃ مضلہ اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین. بڑی خوبصورت یہ دعا ہے. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنے قدرت کے وسیلے سے مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک تو جینے کو میرے لیے بہتر جانے، اور اس وقت دنیا سے لے جا
جب تو لے جانے کو بہتر جانا. یہ دیکھیے بڑی خوبصورت بات حضور نے کہی. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے طویل عمر کوئی خیر کا باعث ہوگی یا اس میں کوئی شر ہے، کوئی فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑ دیا. جب اللہ تعالیٰ مناسب سمجھیں گے، جب وہ سمجھتے ہیں کہ جینا بہتر ہے تو جینے دیں، اور جب وہ جانتے ہیں کہ مرنا بہتر ہے تو پھر اس وقت میرا فیصلہ کر دیں. یہ بڑی خوبصورت دعا حضور نے جو مانگی ہے. اور پھر اے اللہ، میں کھلے اور چھپے میں تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں. یعنی انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب کے سامنے غصہ آ گیا اور انسان ایک دم سے کسی کے اوپر ناراض ہو گیا. یہ ایک چیز ہے جس میں انسان سے خدا کی نافرمانی ہو جاتی ہے. تنہائی ہوتی ہے انسان، وہاں پر بعض اوقات نافرمانی کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. ہر دو موقع پر اللہ تعالیٰ کا خوف حضور نے مانگا ہے. بڑی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی خشیت مانگنی چاہیے، اس کو خوف مانگنا چاہیے. جو ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ میرے اور تیری نافرمانی کے بیچ میں حائل ہو جائے. اور پھر خوشی اور رنج میں سچی بات کی توفیق چاہتا ہوں. یہ وہ حالت ہے جس میں انسان بارہا ایسا ہوتا ہے کہ دونوں حالتوں میں عدل سے ہٹ جاتا ہے. تو ان دونوں موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ سچی بات کی، حق کی مجھے توفیق حاصل رہے. اور فقر و غنا میں میانہ روی کی درخواست کرتا ہوں، اور ایسی نعمت چاہتا ہوں جو تمام نہ ہو، اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک جو کبھی ختم نہ ہو، اور تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ مانگتا ہوں، اور موت کے بعد کی زندگی کی راحت مانگتا ہوں، اور تجھ سے ملاقات کا شوق اور تیرے دیدار کی لذت مانگتا ہوں. اس طرح کہ نہ تکلیف دینے والی سختی میں رہوں اور نہ گمراہ کر دینے والوں فتنوں میں رہوں. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، بڑے کمال کی دعا. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے بڑا قیمتی ہے. اے اللہ، تو ہمیں ایمان کی زینت عطا فرماؤ اور ایسا بنا دے کہ خود بھی ہدایت پر رہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت دے. کمال دعا ہے. ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک من خیر کلی عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلی عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک من الخیر ما سألک عبدک ورسولک محمد واستعیذک مما استعاذ منہ عبدک ورسولک محمد واسألک ما قضیت لی من امر ان تجعل عاقبتہ رشدا. بڑی خوبصورت دعا. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، میں تجھ سے ہر طرح کی بھلائی چاہتا ہوں، وہ بھی جو فوری ملنے والی ہے، اور وہ بھی جس کے لیے تو نے وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ بھی جو میرے علم میں ہے، اور وہ بھی جسے میں نہیں جانتا ہوں. اور ہر طرح کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وہ بھی جو عنقریب پہنچے گا، اور وہ بھی جس کے لیے تو نے وقت مقرر کر رکھا ہے. یعنی دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا. یعنی بعض اوقات اللہ کے فیصلے فوراً ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، تو فوری طور پہ بھی انسان یہ چاہ رہے ہیں ہر خیر ملے اور ہر شر سے بچیں. اور جو اپنے وقت کے اوپر چیز آتی ہے، جیسے کووڈ کی ایک وبا آئی، سب کو پہنچی اپنے وقت کے اوپر آئی. تو اس طرح کے معاملات میں بھی اللہ کی پناہ حضور نے مانگی، خیر بھی مانگا اور شر سے پناہ بھی مانگی. اور وہ بھی جو میرے علم میں ہے، اور وہ بھی جسے میں نہیں جانتا. اور تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اور ایسے قول و عمل کی توفیق چاہتا ہوں جو اس کے قریب کرنے کا باعث ہو. اور دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور ایسے قول و عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو اس کے قریب کر دینے کا باعث ہو. اور پروردگار، میں تجھ سے وہ بھلائی چاہتا ہوں جو تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی. اب یہ حضور نے سکھایا ہے کہ حضور نے جو کچھ مانگا ہے، ظاہر ہے بہت ہی حضور کی جامع دعائیں ہوتی تھی، اور جس طرح حضور اللہ کو جانتے تھے، خیر و شر کو جانتے تھے، کوئی نہیں جان سکتا. تو گویا کہ حضور نے ہمیں ایک دعا، جامع دعا سکھا دی ہے کہ یہ دعا مانگ کے ہم گویا کہ حضور کی دعاؤں میں بھی اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں. تو اس کو تو ضرور یاد کرنا چاہیے. تو جو تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی ہے، وہ ساری بھلائیاں میں چاہتا ہوں، اور ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں جن سے تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اور تو نے جو فیصلہ بھی میرے لیے کیا ہے، اس میں تجھ سے اچھے انجام کی درخواست کرتا ہوں. یعنی فیصلہ تو اللہ کا ہی ہوگا، جو بھی میری زندگی کے بارے میں، ہمارے حالات کے بارے میں، رزق کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہے وہ خدا کے فیصلے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ فیصلہ الٹیمیٹلی میرے لیے خیر کا باعث ہو، اچھے انجام کی طرف لے کے جائے. تو پھر ایک اور دعا بھی آتی ہے جو حضرت علی سے منقول ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. مطلب یہ کہ اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، پچھلے اور پہلے، کھلے اور چھپے، اور جو زیادتی مجھ سے ہوئی ہے اسے بھی معاف کر دے. وہ سب چیزیں بھی جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے.
تو ہی لوگوں کو آگے کرنے والا ہے، تو ہی انہیں پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ قاعدے کے اذکار ہو گئے، اور اس کے بعد آپ سلام پھیرتے تھے۔ اس کے الفاظ تو وہی ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے جو الفاظ ہیں اس میں حضور برکاتہ کے الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، یہ بھی حضور اضافہ کر دیتے تھے۔ نماز کے بعد بھی حضور سے کچھ اذکار منقول ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک ذکر جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور کے نماز سے فارغ ہو جانے کا علم مجھے اللہ اکبر کہنے سے ہوتا، یعنی اللہ اکبر حضور بلند آواز سے کہتے تھے تو ان کے کانوں میں پڑ جاتا۔ ہو سکتا ہے وہ دور ہو بیٹھے ہوں کیونکہ بچے تھے اور بچوں کی صفیں پیچھے ہوتی ہوں، تو غالباً اس چیز کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر حضور بلند آواز سے کہتے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ سید عائشہ جس میں فرماتی ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد حضور اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ اس میں ذکر فرما لیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ بھی حضور کا ایک ذکر ہے نماز کے بعد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو سراسر سلامتی ہے اور سلامتی سب تیری ہی طرف سے ہے، اے عزت و جلالت کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے۔ سبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ 3 مرتبہ استغفار بھی کرتے تھے، یعنی اس موقع پر یہ ذکر بھی آتا ہے کہ استغفار حضور 3 موقع کے اوپر کرتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نماز کے بعد آپ یہ دعا فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اس کی ہے اور حمد و ثنا بھی اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مرتبے والے کو اس کا مرتبہ تیری گرفت کے مقابلے میں کچھ بھی نفع نہیں دیتا۔ بڑی خوبصورت یہ دعا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ دعائیں مختلف طرح کی ہیں جو حضور سے منقول ہیں، اور بعض اوقات ایک ہی مفہوم ہوتا ہے اور الفاظ تھوڑے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیر کر فارغ ہوتے تو یہ ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمہ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، حمد و ثنا بھی اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمت اور قدرت سب اللہ ہی کی عنایت سے ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، نعمت اور عنایت سب اسی کی ہیں، اچھی ثنا بھی اسی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اطاعت کو منکروں کے علی الرغم اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، یعنی خدا کے جو منکرین ہیں وہ کتنے ہی ناپسند کریں، ہماری اطاعت ہمارے رب ہی کے لیے ہوگی۔ ایک اور روایت ہے جس میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھاتے اور فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے ہر نماز کے بعد اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ کیا کلمات ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں بخل اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بدترین عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی بڑھاپے کی وہ آخری حد ہے کہ جس میں انسان پیر فانی ہو جاتا ہے اور ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ تو حضور نے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ میں اس عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاؤں، اور پھر دنیا کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اور روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فقرائے مہاجرین کو تعلیم دی کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا کریں۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس 99 کو درج ذیل کلمات سے 100 کر دیا جائے تو آدمی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
بادشاہی اس کے لیے ہے، حمد و ثنا بھی اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا بھی ذکر ہوا ہے، یعنی اب وہ تعداد 33 سے 34 پہ آ گئی۔ تو حضور نے مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں کی تلقین کی۔ ایک اور روایت ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انصاری نے بیان کیا کہ انہیں کسی شخص نے خواب میں 33 مرتبہ کی جگہ 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر اور اس کے ساتھ 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہی کر لیا کرو، یعنی آپ نے تصویر کر دی، یہ بھی ایک مصنون عمل بن گیا۔ اس کے ساتھ نماز کے اذکار کا یہ سلسلہ پورا ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نماز کے کورس کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔